میں نے شعبہ وکالت کا آغاز کیا 1992 میں، اور 94 میں جوڈیشل افسر بنا، جج بنا۔ 2009 تک میں نے بحیثیت جج فرائض انجام دیے، اور اس دوران جو ہے لاء کی جو ٹرمینل ڈگریز ہیں، LLB LLM ماسٹر سب کچھ۔ پھر میں گیا انگلینڈ، وہاں سے میں نے پھر سائبر کرائم لا میں کرمینالوجی میں ماسٹر کیا، LLM کیا انٹرنیشنل کمرشل لا میں کارڈف سے۔ پھر آکسفورڈ سے میں نے 3 شارٹ کورسز کیے، 4 ماہ کے، 2 ماہ کے اور 6 ماہ کے۔ بار میں گیا لنکن، اور وہاں سے فارغ ہو کے پاکستان آیا، اپنی لا فرم کی بنیاد ڈالی اور وکالت شروع کی۔ تقریباً میرے اب 31 سال ہو گئے اس پیشے میں، اور اس پیشے میں زیادہ تر میری پریکٹس رہی ہیں کرمنل۔ اور صرف یہ نہیں کہ میں کرمنل لاء میں، بلکہ جسٹس سسٹم میں یہ مجھے اعزاز سمجھے یا بدبختی سمجھے کہ میں اس میں ملزم بھی رہا ہوں، اس میں میں مستخیص بھی رہا ہوں، اس میں میں مدعی بھی رہا ہوں، اس میں میں مدعلے بھی رہا ہوں، اس میں میں گواہ بھی رہا ہوں، اس میں میں وکیل بھی رہا ہوں، اس میں میں جج بھی رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس نظام انصاف کو ہر اینگل سے دیکھا ہے، اور ہمیشہ پوری زندگی جو ہے ہم نے بحیثیت وکیل، کیونکہ اتنا اعتقاد ان 31 سالوں میں ہمارا قانون کی حکمرانی پہ بنا ہے کہ ہر ایک شخص کے ساتھ جب بھی کوئی ناانصافی ہوتی تھی اور آتا تھا تو ہم ان کی ڈارس بنداتے تھے، جس طرح وکیل کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، عدالت ہے، نظام ہے، قانون ہے، اور ہم آپ کو انصاف دلائیں گے۔ اور یہ یوں ناانصافی کے خلاف ہماری جنگ جو ہے وہ چلتے چلتے 20 ماہ قبل سائفر آ جاتا ہے، اور پھر پاکستان میں ایک نیا کلچر جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے عدالتوں میں بھی۔ اور یہ میرے لیے، چونکہ آپ میں سے بہت سارے نوجوان ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا پورا کنسیپٹ جو ہے یا جو ہمارا اعتقاد ہے وہ تنکے کے سہارے کھڑا ہے۔ کبھی یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ جن کو ہم سینٹرل سپیریئر سروسز کہتے ہیں، جو PSP بنتے ہیں، SP DPO IG DIG بنتے ہیں، جو AC DC کمشنر چیف سیکرٹری بنتے ہیں، جو سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ کے جج اور سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں، یہ سارے اس طرح جو ہیں ڈے جائیں گے زورور کے مقابلے میں۔ اور عوام پاکستان جو ہیں، جو بیسیکلی مین سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کی گورننس میں، کیونکہ حق حکمرانی جو ہے ہمارا ان کہتا ہے کہ وہ عوام کا ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر جورسڈکشن میں حق حکمرانی عوام کا ہے۔ رول آف لا جو ہیں، جو تھیوری ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ 19 سینچری میں مانٹیسک نے یہ کہا کہ جی حق حکمرانی اور ریاست کا جو حق کے ایکسرسائز پاور کا جو ہے، ان کو ریسٹرین کرنا یا ریگولیٹ کرنا، یہ تھیوری ہے رول آف لا کی۔ اس دن انٹیریئر منسٹر نے بیان دیا اور پرائم منسٹر کیئر ٹیکر نے کہ جی یہ ریاست کا حق ہے کہ وہ فورس کو استعمال کریں۔ اب یہ اتنا بلنٹ اور اتنا ریکلیس سٹیٹمنٹ ہے کہ دنیا کے کس ملک میں کوئی حکمران یہ کہتا ہے کہ میرا یہ اختیار ہے کہ میں اپنے عوام پہ یہ فورس یوز کروں۔ یہ فورس کا اختیار آپ اپنے عوام پہ نہیں یوز کر سکتے ہیں، یہ عوام نے آپ کو دیا ہے، تفویض کیا ہے تاکہ آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ اختیار استعمال کریں، دہشت گرد کے خلاف استعمال کریں، حملہ آور کے خلاف استعمال کریں، یا ہر اس شخص کے خلاف استعمال کریں جو قانون کو رونتا ہے۔ آپ آ کے کہتے ہیں عوام کو دمکا رہے ہیں۔ ان 20 ماہ میں بحیثیت وکیل میں نے ان ججوں کو بھی دیکھا جو میرے سامنے یہ ہائی کورٹ کے جج بنے، چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ کے جج بنے، اور اس پورے سٹرگل میں 20 کیسز میں خان صاحب کی جو ہے نمائندگی کی، اور وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے کیس کی نوعیت کیا ہے، کس کے سامنے وہ کھڑا ہے۔ میں نے بہت سو کو دیکھا جو بدوران سماعت ہمارے ساتھ آنکھیں نہیں ملاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سرنگو ہیں، سرنڈر ہو چکے ہیں۔ ان 20 ماہ نے میری پوری زندگی کا تجربہ ہی غلط ثابت کر دیا۔ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ
ہمارا نظام، ہماری عدلیہ اتنے چھوٹے بونوں پر مشتمل ہوگی جن کو ہم مائلاٹ کہتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں. کیوں ہم یہ مائلاٹ تو نہ ہمارا سسٹم ہے، صرف کامن لا جورسڈکشن ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ اصلاح اپنائی ہوئی ہے. بہرحال قطع نظر اس کے کئی اچھے جج بھی ہم نے دیکھے. میں مثال دوں گا انوار الحق پنو صاحب کی. وہاں پنڈی میں جی ایچ کیو کیس میں شہریار افریدی کے کیس میں گیا بیل میں نے ارگو کی ان کے سامنے، اور کیا کمال کا وہ بینچ تھا. ان حالات میں جب ڈر، خوف، فستائیت، ظلم و جبر جو ہیں اس کے شکنجے جو ہیں نا وہ بہت ہی گہرے جو ہیں عوام کے گلوں میں گاڑے گئے تھے، تو میں نے اس جج صاحب کو بھی دیکھا، کیا کمال کا فیصلہ انہوں نے لکھا. اور پھر میں نے ابراہیم خان چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو بھی دیکھا، اور پھر میں نے اشتیاق ابراہیم صاحب کو بھی دیکھا، پھر میں نے بابر ستار صاحب کو بھی دیکھا، میں نے حسن گل اورنگزیب صاحب کو بھی دیکھا، اور ایسے اور 1 درجن کے لگ بھگ نام ہوں گے جنہوں نے اس وقت میں بھی انصاف کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ نا انصافی کی اب ہم عادی ہو گئے ہیں. منصفوں سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں رہی ہے کہ یہ کوئی انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور دکھ کی بات یہ ہے کل جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو جو ہی کوئی میڈیا پرسن میرے ساتھ تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک ایسے نظام میں جی رہے ہیں جہاں سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کی جو عدلیہ ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان لیٹیگیشن کو پریزائڈ اوور کر سکے. یعنی اپنی عدلیہ پہ عدم اعتماد ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سویلین کے ٹرائل جو ہیں وہ ملٹری ٹریبیونل چلائیں. دنیا میں 2 ممالک ایسے ہیں جہاں یہ چیز رائج ہے، ایک ہے ایجپٹ، مصر، اور ایک ہے برما. اور ہم اب تیسرے بننے والے ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں، ملٹری کورٹس آئے 2014 میں جب 21ویں آئینی ترمیم آئی، اور اس میں بھی لیجسلیچر نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ درکار تھی، کیونکہ آرٹیکل 8 جب تک ہوتا ہے آئین میں تو آپ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو ایبریج نہیں کر سکتے ہیں. اس میں سن سیٹ کلاس تھا 2 سال کا، 2017 جنوری میں ایکسپائر ہوئی، وہ اپنی موت آپ مر گئی. اب ان حالات کے لیے انہوں نے سبارڈینیٹ لا میں لیجسلیشن کر دی پی ڈی ایم کی حکومت نے، اور انہوں نے کہا 1D کو ہم امینڈ کرتے ہیں. پھر انہوں نے جو صدر صاحب گئے تھے حج پہ تو پیچھے سے انہوں نے 1923 کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو امینڈ کر دیا کہ یہ کسی کے گھر میں یہ گھس سکتے ہیں بغیر وارنٹ کے. اب آپ کے آئین، اب ہم سب وکلا ہیں، آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ قانون کے مطابق ہونی ہے. آئین کے فنڈامنٹل رائٹس، میری ڈگنیٹی، میری آزادی، چادر چار دیواری کا تحفظ، میری آزادی اظہار رائے، یہی تو بنیادی حقوق ہیں، اور یہ دنیا کا ہر آئین دیتا ہے. اور یہ ذمہ داری آئین نے ہائی کورٹس پہ ڈالی ہے کہ 199 کے تحت آپ پروٹیکٹ کریں پاکستانیوں کو. پہلی دفعہ اتنے مارشل لا گزرے، پہلی دفعہ پاکستانیوں کو صحیح معنوں میں پروٹیکشن کی ضرورت پیش آئی. اور جب پیش آئی تو ہم نے دیکھا کہ جناب سرنڈرڈ جوڈیشری تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. خان صاحب نے کہا کہ جی پشاور میں جلسہ کریں. میں نے حفظ ما تقدم کے طور پہ ایک پٹیشن دائر کر دی پشاور ہائی کورٹ میں، اور میں ساتھ میں ڈی سی کو ہم نے درخواست دی ہوئی تھی. وہاں ڈی سی نے جو ہے کہا مجھے دوسری درخواست ہو. ہم نے ہائی کورٹ کے کہنے پہ دوسری درخواست دی، ڈی سی نے رد کر دی. اور رد اس بنیاد پہ کی کیونکہ میں اس میں پٹیشنر تھا کہ جی میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا ہے، جو کوئی ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. میں نے وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دی. ہائی کورٹ نے کہا نہیں آپ اپیل میں جائیں. تو میں اپیل میں چلا گیا. وہاں وہ ایس او پی کے تحت اپیل کی ریمیڈی کمشنر کے پاس تھی. وہ اپیل میں کمشنر کے پاس گئے تو کمشنر نے کہا کہ بس آپ نے یہ تقاضے پورے کر دیے، میں واپس ڈی سی کے پاس بھیجتا ہوں. تو میں ہائی کورٹ آیا کہ جی یہ کیا باسکٹ بال بنائی ہوئی ہے، گیند اس کے پاس، گیند اس کے پاس.
تو آگے سے ہائی کورٹ مجھے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہیں کہ جی اب تو آپ کی یہ ریٹ انفرکچوس ہوگی، نئے آرڈر ہو گیا، دوبارہ چیلنج کرو۔ یہ انصاف ہے؟ مطلب یہ بھی سوچتے ہوں گے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہیں، اور یہ 3 MP کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس طرح ہم نے انصاف کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھا، اور منصفوں کے ہاتھ، اور سول جج کرے تو خیر ہے، سیشن جج کرے تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلیں جی ان کا آغاز ہے، لیکن ہائی کورٹ کا جج کس طرح نا انصافی کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ آپ نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے لیے اس سے بدتر کوئی حالات نہیں ہو سکتے ہیں جو آج نافذ العمل ہیں۔ ہم نے اس دور کا کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، اور پھر مجھے یہ بھی، میں تو بڑا طارق عزیز کو اللہ غریق رحمت کرے، بچے تھے ہم تو جب وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگواتا تھا تو میں بچپن سے اس کے پروگرام میں ادھر کھڑے ہو کے زندہ باد کا نعرہ لگایا کرتا تھا، اور جب تک اس کا آخری پروگرام تھا میں نے زندگی میں یہ نعرہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگایا۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ ہم بڑے گانے اور ترانے سنے تھے، یہ زندہ قوم ہے اور یہ عالی شان قوم ہے، اور پاکستانی جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈنڈے کی مار کی یہ قوم ہے۔ کیوں کر ہم اگر ہم قوم ہیں، اکٹھ نہیں ہے، جمگٹھا نہیں ہے، تو کیوں کر ہم اپنے تمام بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں صرف ڈنڈے کی وجہ سے، FIR کی وجہ سے، پولیس کی وجہ سے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ غیرتی قومیں جو ہوتی ہیں وہ مشکل اوقات میں اپنی وجود کا احساس دلاتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا، فلسطینی کب سے لڑ رہے ہیں، کشمیری کب سے لڑ رہے ہیں۔ آپ جائیں عراق میں جائیں، آپ نکاراگوا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ فرینچ ریولوشن کو دیکھ لیں۔ اگر پاکستانیوں آپ پہ تکلیف آ گئی ہے تو کدھر گئی آپ کی قومی حمیت؟ خان کی لڑائی کیا ہے؟ خان کہتا ہے ڈونلڈ لو کو یہ حق کس نے دیا تھا یا امریکہ کو کہ وہ باجوہ کو لکھے کہ پاکستان کی حکومت کو چلتا کر دیں، ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جائے۔ اب آپ کا آئین کیا کہتا ہے کہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ، اور وہ اللہ نے ان اپنے عوام کے تھرو جو ہے آپ کو گورنمنٹ دینی ہے۔ یعنی پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو حاکم بناتے ہیں۔ حاکم بنایا تھا PTI کو یا عمران خان کو، ڈونلڈ لو کہتے ہیں آپ اس کو فارغ کریں۔ اب جو ہی وہ سائفر آتا ہے، کل خان کیا کہہ رہا تھا میں دوبارہ بتاتا ہوں، جو ہی سائفر آتا ہے جناب علی اکاڑ پچاڑ شروع، کہیں پہ باپ چلا جاتا ہے، کہیں پہ ہمارے 20 بندے لوٹے ہو جاتے ہیں، کہیں پہ MQM جو ہیں چلی جاتی ہے، اور اچانک ایک ہفتے میں پورا نظام جو ہے وہ سر بسجود ہو گیا۔ اور اس کے بعد خان نے کیا کیا کہ ہماری حکومت کو چلتا کرتا گیا۔ آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ خان نے آ کے عوام کو بتایا کہ جی ہماری حکومت تو ڈونلڈ لو کی اس لیٹر کی وجہ سے جو ہیں وہ ڈیزالو کی گئی یا ریموو کی گئی۔ اب سائفر کیس یہ ہے کہ یہ بات آپ نے بتائی کیوں ہے، یہ سائفر کیس ہے۔ یعنی کہ اتنا آپ ہمیں بغیرت بنا رہے ہیں کہ جو حکمران جس کو آپ نے ہٹایا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ کے ووٹوں سے بننے والا منتخب وزیر اعظم، ان کو آپ نے ہٹوایا اور آپ کہتے ہیں یہ حق نہیں ہے آپ کو۔ کیا کوئی آپ ذرا خاموش ہو جائیں پلیز، خاموش ہو جائے بھائی، خاموش ہو جائے جی۔ آپ یہ کہتے ہیں آپ کا یہ حق نہیں ہے۔ کیا یہ تصور کوئی کر سکتے ہیں کہ انڈیا میں کوئی کسی کی جرت ہو سکتی ہے کہ انڈین پالیٹی میں یا ڈیموکریسی میں اس طرح انٹرفیئرنس کرے؟ وہ غیرتی تو ہم سے زیادہ یہ ہندو ہیں، یہ ہندوستان ہے۔ پھر آپ انگلینڈ کا کنسپٹ کریں، دنیا کی کون سی وہ بغیرت قوم ہوگی جو کہے گی کہ ہاں جی ہمیں ہٹا بھی دیں اور لب بھی نہیں کھولنے ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی سزائے موت ہے اور سزائے۔ یہ قانون اور انصاف یہ کھلواڑ نہیں ہے، یہ جسٹس سسٹم کے ساتھ ریپ کے مترادف ہے۔ ہم نے دیکھیں ہمارے ذہنوں سے یہ چیزیں نہیں مٹ سکتی ہے، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ میں نے
زندگی میں کبھی ہمیشہ کاما اور فل سٹاپ کا خیال رکھا ہے. لیجسلیشن کا میں ایک حصہ رہا ہوں, ویٹنگ کی ہے, ڈرافٹنگ کی ہے. کبھی زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں یہ ڈان سمجھ کے وچ ہنٹ کریں گے. راستے بند, سڑکیں کھدائی جاتی ہیں, اور یہ کیا ہے, پولیس والے آ کے ایک باجوڑ میں ایک ڈی ایس پی آیا اور میری گاڑی پہ اس طرح انہوں نے بانٹ پہ جو ہیں ہاتھ رکھ کے اور تان کے کھڑا ہو گیا کہ اگر جرت ہے تو مجھے روند کے جاؤ یا میرے اوپر گاڑی چڑھاؤ. اور بھائی اللہ کے بندے, کون سا ہم نے جرم کیا ہے؟ ہم تو جا کے عوام کو, اپنی پارٹی کو جا کے کنونشن کر رہے ہیں, یہ جرم ہے. تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں؟ کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے؟ یہ مر تو سکتا ہوں, میں کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ FIR کے ڈر سے, گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں, ہاتھ کھڑا کر دوں. وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے.